السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، جو میرے دوست وغیرہ ہے زیادہ تر جو یو کے میں انٹرسٹڈ ہے، آج کل اوپن ہے نا، سب تقریباً 80% یوتھ جنریشن جو ہے، ینگ جنریشن آنا چاہتی ہے یو کے یا امریکہ وغیرہ۔ تو اکثر بندہ پوچھ لیتا ہے یو کے میں ارننگ کی۔ تو یو کے میں ارننگ تو سب کی مختلف ہوتی ہے، ویسے ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کون سا کام کرتے ہیں، کس کمپنی سے کام کرتے ہیں، اور کوئی اپنا بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں۔ لیکن جو میں آپ کو بتاؤں گا آج نا، تو وہ کامن ہے جو سٹارٹنگ میں سب مطلب تقریباً سارے اسٹوڈنٹس کام کر لیتے ہیں نا۔ تو جو بن جاتا ہے ان کا ویکلی یا منتھلی، میں وہ بتا دوں گا آپ کو، اس حساب سے اپنا حساب لگا کر آ جائیں۔ ویسے اگر میں ان شارٹ بتا دوں، اگر اسٹوڈنٹ آ جائیں یا ڈپینڈنٹ آ جائیں نا، تو سب اپنے خرچے وغیرہ کور کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن ڈفرینس صرف یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ آ جائے تو وہ 3 سال محنت کر کے یونیورسٹی کو پے کرتا ہے، IHSP کرتا ہے، وہ ہیلتھ انشورنس وغیرہ نا، تو وہ 3 سال محنت کر کے اس کے بعد 2 سال اس کو PSW مل جائے گا، تو وہ اس کی پاکٹ میں چلی جاتی ہے اماؤنٹ۔ جو ڈپینڈنٹ میں آ جاتے ہیں یا ورک ویزے پر آ جاتے ہیں تو اس کی یہ ٹینشن وغیرہ نہیں ہوتی۔ ٹینشن اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کو تو مطلب یہ نا، ڈپینڈنٹ کا تو ایک فل ٹائم ورک لو ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو مطلب 1 ایئر ماسٹرز پر آتے ہیں ڈپینڈنٹ، کیونکہ بیچلرز پر آ نہیں سکتے ڈپینڈنٹس، تو ماسٹرز پر آ جاتے ہیں تو 1 ایئر کی ایجوکیشن ہوتی ہے۔ 1 ایئر ایزیلی کلیئر کر کے پھر دوسرے اور تیسرے سال اس کو وہ PSW 2 سال کی مل جاتی ہے نا، تو ایزیلی وہ ان سے وہ 2 سال ایزیلی کما لیتے اپنے پاکٹ سے۔ کمانا ادھر ایزی ہے ویسے، تو مسئلہ یہ نا کہ بندہ اپنی ویزا کو سیکیور کر دیں۔ ویزا سیکیور کرنا تھوڑا مشکل ہے ادھر۔ اکثر لوگ آ کے نا تو لگ جاتے ہیں کام پر، سیکیورٹی پر وغیرہ وغیرہ، سب کام کر لیتے ہیں، لیکن ان سے یہ بھول جاتے ہیں کہ میں ادھر صرف 1 یا 2 سال کے لیے آیا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے جانا بھی ہوگا۔ تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ویسے یہ ایڈوائز ہے نا، کیونکہ اگر آپ کمانے پر لگ جاؤ، صحیح آپ تو کما لو گے 2 سال میں، بہت کما لو گے، لیکن پھر آپ نے وہی لگانے ہوں گے ادھر۔ تو کنسنٹریشن تو صحیح ہے، ارننگ پر کرنی چاہیے ویسے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے نا کہ وہ اپنے ویزا کو سیکیور کر دیں، یا تو ورک ویزے کو کنورٹ کر دیں اسٹوڈنٹ سے، یا ڈپینڈنٹ سے ورک ویزے میں کنورٹ کر دیں۔ اس کے ایزی پروسیسنگ ہے، لیکن آج کل ایزی ہیلتھ کیئر میں ہو جاتی ہے بہت زیادہ، نہیں تو ایسے آپ کو جاب بھی مل سکتی ہے اگر آپ کوئی کمپنی کو ضرورت ہو آپ کی نا، تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ تھوڑا مشکل بن جائے گا، لیکن یہ ایزی ہے بہت زیادہ، یہ جو ہیلتھ کیئر میں ہے آج کل، کیونکہ ان کو بندے چاہیے بہت، اس میں کوئی کام کرنا نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا، تھوڑا مشکل کام ہے، تو اسی لیے یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ نہیں تو کام ایزی ہے، آپ کو تو پتہ ہے ہیلتھ کیئر میں کیا ہوتا ہے نا۔ اچھا، ارننگ آپ لگا لو 10 پاؤنڈز نا، یہ تو کامن پرائس ہے ادھر، 10 پاؤنڈز پر آور۔ ویسے گورنمنٹ کی طرف سے 9.50 ہے، 9 پاؤنڈز 50 پینس، لیکن ادھر زیادہ تر کمپنیز 10 دیں گے آپ کو، کیونکہ کمپٹیشن ہے بہت۔ اگر آپ 9.50 دیں گے تو وہ بندہ دوسرے سے کام کر لے گا۔ کمپنیز 12 13 14 15 پاؤنڈ تک بھی دیتے ہیں، لیکن مختلف کمپنیز مختلف پرائسز ہیں، صحیح ہے۔ جو کامن پرائس ہے تو وہ 10 مان لیں آپ، صحیح ہے، 10 پاؤنڈ پر آور۔ اور اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ ویکلی یا منتھلی کتنا کام کرتے ہیں۔ ویکلی اسٹوڈنٹ کو الاؤ ہوتا ہے 20 آورز، کیونکہ وہ سب کو پتہ ہے، اور جو ڈپینڈنٹ آ جاتے ہیں ان کو فل ٹائم الاؤ ہوتا ہے کام، صحیح ہے۔ فل ٹائم مینز 40 آورز یا اس سے ابو آپ جتنا کام کر سکتے ہو۔ بعض لوگ 70 80 آورز بھی کر لیتے ہیں، وہ تو بندے پر اپنا ڈپینڈنٹ ہے کتنا کام کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ بعض تو کر لیتا ہے ٹیکس پر، اس کے 40 یا 50 آورز کے زیادہ ہونا جو، تو وہ پھر ٹیکس پر نہیں کرتا، اکثر ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ بھی کر لیتے ہیں ویسے، 20 آورز ان کو الاؤ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن کرتے ہیں اسٹوڈنٹس 60 70 آورز بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ میں نے بتایا جیسے آپ کو نا کہ اس حساب سے کر لیتے ہیں۔
تو ان کے پھر پرائسز کم ہوتے تھوڑے 8 پاؤنڈ پر آور یا 9 پاؤنڈ پر آور، جو کہ میرے خیال میں انف ہے، صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہے وہ بھی۔ آپ اگر کسی کمپنی سے کام کرو گے تو 5 دن وہ آپ کو کام دے گی کمپنی، 8 آورز شفٹ، صحیح ہے، تو وہ 40 آورز بن جاتے ہیں، جس میں آپ کو مطلب بعض کمپنیز 30 منٹس آپ کو بریک دے دیتی ہے، بعض کمپنیز 1 آور بریک دیتی ہے، تو اس کے پیسے کاٹ لیتے ہیں، تو آپ کے تقریباً 36 to 37 آورز کام بن جاتا ہے پورے ویک میں نا، 35 مان لیں آپ، کیونکہ کم کم حساب لگا دینا تو آپ کو مائنڈ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر میں ابھی زیادہ بتا دوں بعد میں لوگ کہیں گے کہ نہیں اتنا نہیں ہوتا نا۔ 35 آورز آپ نے ایک ویک کا کام کر لیا، صحیح ہے، اس کو ملٹیپلائی کر دے 10 پر، تو 350 ہو گئے، صحیح ہے، ویک میں 350، یہ تو آپ کو ایک جاب سے مل گئی، صحیح ہے۔ اب اس کو اگر آپ منتھلی سے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بس ملٹیپلائی ایزیلی 4 کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک کمپنی سے آپ کو کتنی اماؤنٹ مل سکتی ہے، کتنی پاؤنڈز مل سکتی ہے ایک کمپنی سے، ایک جاب سے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا ایک جاب، حالانکہ ادھر 8 گھنٹے کام جو بندہ کرتا ہے نا، تو میرے خیال میں تو وہ بیوقوف ہی ہوگا یا پھر ویل سیٹلڈ ہوگا، کیونکہ ادھر جو لوگ سیٹل ہیں نا وہی 8 گھنٹے کے کام کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ آ کے نا اسٹوڈنٹس وغیرہ یا پھر ڈپینڈنٹس میں آ کے تو 14 15 16 آورز بھی کام کر لیتے ہیں۔ یہ تو لیگل ہو گیا آپ کا کام، باقی اس سے زیادہ آپ کی اپنی مرضی، جتنے آپ نے لگانے، بعض لوگ ڈبل جاب بھی کر لیتے ہیں، یہ جو ہے ایک یہ تو ہو گیا NI پر، دوسری اس طرح کر لیتے ہیں، مل جاتا ہے ان کو۔ بعض کمپنیز آپ کو دیتے ہیں 12 آورز شفٹ، تو 12 آورز شفٹ اگر آپ کرو گے تو اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو 4 دن کی چھٹی ملے گی، 4 دن کا کام ملے گا، اس میں پیسے صحیح بنتے ہیں، اس کی ویجز بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اگر فرسٹ ڈیز میں بندہ آ جائے تو اس کے لیے تو صحیح ہے، لیکن اگر جو بندہ چاہتا ہے کہ نہیں میں نے صرف یہ کام نہیں کرنا دوسرا بھی کرنا ہے، تو پھر اس کو مسئلہ پڑ سکتا ہے اس میں، کیونکہ اگر آپ کا 4 آن 4 آف ہو جائے تو وہ پھر اگر آپ نے اس ویک میں منڈے سے کام سٹارٹ کر دیا تو دوسرے ویک آپ کو ٹیوزڈے سے کام سٹارٹ کرنا پڑے گا، پھر وینسڈے سے، پھر تھرسڈے سے، تو اس لیے پھر اگر آپ کو دوسری جاب ملے گی یا اس طرح وہ آپ کو فلیکسیبل نہیں مل سکتی، تو پھر آپ کو بہتر یہی ہے کہ وہ 8 آورز والی اور 5 ڈیز وہ کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں پھر ویکنڈ میں آپ کو دوسری جاب مل سکتی ہے، یا وہ 8 آورز کی جو شفٹ ہے تو وہ آپ کو رات میں مل جائے تو دن میں 8 آورز کی دوسری بھی مل سکتی ہے، یا 5 آورز کی، یا مارننگ میں کر دے تو وہ ایوننگ میں مل سکتی ہے، تو مطلب وہ فلیکسیبل ہے، آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ بعض لوگ آ جاتے ہیں تو پہلے دنوں میں وہ 1 2 3 مہینے ویسے ضائع کر کے اپنا ٹائم ٹیبل ان کا نہیں ٹھیک سے ہوتا، تو یہ تو میں نے آپ کو ایک ایزیلی بتا دیا کہ یہ آپ کی مائنڈ سیٹ ہونی چاہیے، تو آپ ایزیلی آ کے اپنا ٹائم ٹیبل اس حساب سے مینیج کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بات یہ کہ وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، ایزیلی آپ کو فیس بھر جائے گی، آپ یہ جو لیگل ٹائمنگ ہے نا جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو الاؤڈ ہے، تو اس میں نہیں آپ کی فیس بھر جائے گی، نہ آپ کی اکموڈیشن کے ایکسپینسز، نہ کچھ نہیں ہوگا اس سے صرف آپ کی فیس بھر جائے گی، اور میں بھی اکموڈیشن اگر تھوڑی کمزور جگہ پر ہونا تو ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں، دوسری جاب کرو گے یا اس سے زیادہ ٹائم لگاؤ گے وہ پھر آپ کے پاکٹ میں آ سکتی ہے وہ اماؤنٹ، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بندے اکثر آ جاتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ UK میں کیا چلے گا۔ دیکھ لیں بھائی، جس نے آنا ہے تو کوشش کر کے آئیں کہ وہ کچھ سکل سیکھ کر آ جائیں، تاکہ ادھر کی کوئی امپلائی وغیرہ یا کمپنی وغیرہ آپ کو پھر ان کو ضرورت ہو آپ کی تو وہ ایزیلی آپ کو اسپانسر کر دے گا، صحیح ہے۔ آپ اس سے مطلب اپنے اسکل سے زیادہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو پلمبنگ بالکل چیپ لگتا ہے، جس طرح ہمارے کنٹریز میں یہ لوگ مانتے ہیں نا، پلمبنگ کا نہیں ہے پتہ آپ لوگوں کو ادھر کتنی ارننگ ہوتی ہے اس میں۔ پلمبنگ بہت ایزی کام ہے، اور ادھر تو پاکستان سے بھی ایزی ہے، مطلب یہ کدھر آ گیا بھائی،
پلمبنگ سے نا یہ اس طرح کی نہیں ہے ہمارے کنٹری کی طرح کہ مطلب دیواریں توڑ کر پائپ لگاؤ نا، ادھر سارے دیوار کے باہر ہی ہوتے ہیں. سمجھ آئی آپ کو؟ دیوار کے باہر ہی ہوتے ہیں، بہت کم کئی اس کو. اور ادھر دیوار ہوتے کہاں ہیں، سارے گتے وغیرہ ہوتے ہیں نا، سارے مطلب ہارڈ بورڈ وغیرہ کی دیواریں ہوتی ہیں. صرف بیسک جو دیوار ہوتی ہے وہ کنکریٹ وغیرہ کی ہو جاتی ہے، نہیں تو سارے بیچ میں وہی ہوتا ہے، لکڑی وغیرہ مل جاتا ہے آپ کو. ایزی ہے پلمبنگ میں. اگر آپ ادھر صرف ایک نل کا بھی چینج کر دینا بندے کا تو 30 پاؤنڈ تو ایزیلی دے دیتا ہے وہ. تو یہ ہے نا کہ ادھر ان چیزوں کی بڑی قدر ہے. پلمبنگ وغیرہ ہو گیا، موبائل ریپیرنگ ادھر ٹاپ کی ہے. اگر آپ کو کوئی جاب نہیں ملتی موبائل کی شاپ میں، موبائل ریپیرنگ کی جاب مل جاتی ہے یوں کر کے ایزیلی 2-3 منٹ میں، لیکن بشرط یہ کہ آپ کو ریپیرنگ آنی چاہیے. اگر آپ کو ریپیرنگ نہیں آتی تو پھر نہیں، اکثر وہ نہیں لیتے، کیونکہ سیلز تو سارے لوگ کر لیتے ہیں. ریپیرنگ اسکل میں آتے وہ نہیں کرتا کوئی، بڑے کم لوگ کر لیتے ہیں، تو اس میں کافی ارننگ ہے. ادھر کی ریپیرنگ بھی کافی ایزی ہے، اس طرح نہیں ہے پاکستان کی طرح کہ اسی بناؤ یہ بناؤ وہ بناؤ. ایزیلی ایک چیز نکال کے دوسری لگا دو، بس فنش. اور ہاں، یہ تھوڑی ایڈوائز تھی آپ سے کہ یہ کر دیں تو آپ انشاءاللہ ایزیلی ادھر خوش ہو کر آ جائیں گے. اس کے علاوہ پھر بھی میں بتا دوں آپ کو، ادھر ویزا سیکیور کرنا تھوڑا ہے مشکل یو کے میں، یا لانگ ٹرم رہ پانا، کیونکہ آپ نے 8-10 سال میں 6-7 سال میں 6-7 تو خوش قسمت لوگ لے لیتے ہیں نا ادھر کے پاسپورٹ وغیرہ، نہیں تو 8 سال ایزیلی آپ نے محنت کر کے اس کے بعد پاسپورٹ وغیرہ لینا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کی مین ایم یہی ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ کو ایڈوائز ہے، آپ اگر آج کل کینیڈا چلے جائیں نا تو وہ ایزی ہے، کیونکہ انہوں نے ویزے پہ کھول رکھے ہیں. ایزیلی آپ کو ویزا مل جائے گا آج کل، لیکن ڈاکومنٹس اور جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے. ایک بار آپ ادھر لینڈ کر گئے تو ایزیلی آپ کا ورک ویزا بھی اگر کنورٹ ہوگا تو ادھر سے ہی ہوگا، اس میں کوئی مطلب ٹینشن کی بات نہیں ہوتی. آپ کو ایزیلی یو ایس بارڈر لے کے جائیں گے، جس کو یو ایس کا ویزا بھی نہیں چاہیے، صرف آؤٹ کینیڈا سے واپس 5 منٹ میں انڈ کر کے کینیڈا میں ورک ویزا، وہ پروسیس ہے نا، ان آؤٹ کرنی پڑتی ہے. تو وہ انہوں نے اتنا آسان بنا دیا ہے، خود ہی آپ کو امیگریشن والے باہر لے کے جائیں گے، کینیڈا سے واپس لے کے آئیں گے، بات ختم. آپ کو ورک ویزا ایزیلی مل جائے گا. بعض لوگ پیسوں پر بھی دیتے ہیں ادھر، ہمارے جو اپنے لوگ ہیں انڈین پاکستانی. اور اگر کسی کو صحیح سے ضرورت ہو آپ کی تو وہ آپ سے پیسے بھی نہیں لیں گے، فری میں آپ کو ورک ویزا دے دیں گے، کیونکہ ادھر کام کرنے والے بندے بہت چاہیے اور لوگ ٹکتے نہیں، کیونکہ ادھر تھوڑی سردی ہے. سردی سے ویسے بندے نازک بن جاتے ہیں نا اس کنٹریز میں آ کے، کیونکہ سردی گرمی تو انڈیا پاکستان میں ہوتی ہے، ہم باہر گھومتے ہیں. ادھر تو ٹوائلٹ میں اے سی یا ہیٹر، جدھر جاؤ ٹوائلٹ میں، کچن میں، گاڑی میں، آفس میں، جدھر کام کرتے ہو تو سب جگہ پر وہی ہے. پتہ نہیں اگر کوئی جنگلات میں یہ لکڑیاں وغیرہ کاٹے گا تو اس کو ہیٹر نہیں میسر ہوگا، لیکن اس کو بھی پراپر ڈریس اپ سب کچھ ایزیلی مل جاتا ہے. کمپنی نہیں پسند کرتی. ادھر تھوڑا سا شور ہونا جس کمپنی میں، آپ کو وہ ایئر بڈز یا وہ پہننا ضروری ہے جو کہ آپ کے نوائز کو کنٹرول کریں. ہمارے پاکستان میں تو کوئی، یا انڈیا میں تو کوئی نہیں کیئر کرتا اس چیزوں کا. تو ادھر نا فیسلٹیز ہے تو تھوڑا مطلب انسان کو نازک نہیں بننا چاہیے ادھر نا. اگر بن جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر جلدی سے نہیں وہ کامیاب ہو پاتا. تو یہ ہے کینیڈا آپ کو ایزیلی آج کل امیگریشن بھی، ویزا بھی دے دے گا، بعد میں آپ کو ورک بھی کنورٹ کر دے گا، آپ کو ایزیلی مطلب پاسپورٹ وغیرہ مل سکتی ہے ادھر. باقی آپ کی چوائس، جدھر آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ. اپنے خیال رکھا کریں اور کوئی اسکیم وغیرہ میں نہ پڑیں. سیلف اسٹڈی کر کے سب سے ایزی پروسیس ہے.